بھی ختم ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، ان کی بھی منافقت سامنے آ گئی ہے، لیکن جو اصل تباہی ہمارے سامنے ہے ناظرین وہ کچھ اور ہے۔ جو اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف کے بعد سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھے جاتے ہیں، اتنے طاقتور کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کہہ لیں یا یہ کہیں کہ براہ راست وہ نواز شریف کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ فرزندان انقلاب جو ان کے بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب آئیں، ایک تو صافی صاحب خوش ہو جائیں گے۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے 2.09 ارب ڈالر کا، یعنی 2.1 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی جتنی چیز کہ نون لیگ کے اپنے ہی لوگ وہ اب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یعنی کہ جی گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ یہ حال ڈالر کو لے لیں، پیٹرول کو لے لیں، مہنگائی کو باقی لے لیں، آٹا جس طریقے سے ہے، سرٹلی جو حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سرٹلی پنجاب ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، یعنی کمیٹیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں، اگر آپ دیکھیں اسمبلی کا کام ہی تو وہ ہم نے ایکسپورٹ کی جتنی ہم نے امپورٹ کی، ہماری ایکسپورٹس ہو گئی ہیں 2.19 ارب ڈالر کی۔ عمران خان کے دور میں ان کی حکومت چلنے دی جاتی تو اس سال کا ٹارگٹ تھا 3 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ ماہانہ، یہ ہوئی ہیں 2.19 ارب ڈالر، اور جو امپورٹس ہیں وہ شدید کم کرنے کے باوجود 4.28 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں۔ اب جو ریمیٹنسز ہیں، جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں، اگر تو وہ 2.1 ارب ڈالر ہو گیا تو پھر تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مئی کے مہینے کا نہیں ہوگا، ورنہ اتنی کرب کرنے کے باوجود، امپورٹس معیشت تباہ کرنے کے باوجود، مائنس میں چلانے کے باوجود بھی ہمارا مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا۔ یہ تباہی کی ریسپی ہے، یہ ڈیزاسٹر کی ریسپی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں شارٹ ہو رہے ہیں۔ جب آپ امپورٹس نہیں کرنے دیتے، نمبر ایک اللیگل مین سے امپورٹس ہوتے ہیں تو ڈالر ضائع ہوتا ہے اور اوپن مارکیٹ میں اسی لیے پرائس بڑی ہے اس کی، اور نمبر دو اگر آپ امپورٹس پہ بین ایفیکٹیولی بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ چیزوں کی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، چیزیں اور مزید مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی جب کم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تو ریسپی آف ڈیزاسٹر ہے، لیکن نمبرز کیا کہتے ہیں؟ حفیظ پاشا جو نون لیگ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جن کی اہلیہ نون لیگ کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے قرض کی قسطیں ادا کرنی ہیں وہ ہماری ٹوٹل محصولات سے زیادہ ہوں گی، یعنی سسٹینیبل نہیں رہے گا پاکستان کے لیے چلنا اس طرح۔ 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اس وقت، حالات یہ ہیں۔ ہماری جو بے روزگاری ہے وہ 11% سے اوپر چلی گئی ہے۔ ہر فگر تباہی کی داستان رقم کر رہا ہے۔ ایسے میں گول ایک ہی ہے اب تک کہ جی اقتدار سے ہم نے چپکے رہنا ہے۔ طاقتور لوگوں کا بھی ایک ہی گول ہے کہ اقتدار سے ہم نے چپکے رہنا ہے۔ کسی کو ایکسٹینشن کی فکر ہے، کسی کو اگلے 5 سال کی حکومت کی فکر ہے، کسی کو اپنے NRO بچانے کی فکر ہے، کسی کو لنڈن ڈیل کی فکر ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی سوچ رہا ہے، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ وہ ایک بندہ جس نے شروع سے ملک کا سوچا اور کہا الیکشن کروا لیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور میں تھوڑا سا پیچھے جا کے یاد دہانی کروا دوں کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے اس لیے الیکشن کا کہا تھا کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے اور انہیں پتا تھا وہ جیت جائیں گے۔ نہیں جناب، یہ جھوٹ ہے۔ 3 اپریل کو جب عمران خان نے اسمبلی توڑی تھی تو عمران خان کی مقبولیت وہ نہیں تھی جو اب ہے۔ تب الیکشن ہوتے بڑا ٹف مقابلہ ہوتا، کوئی بھی جیت سکتا تھا، بہت ٹف مقابلہ ہونا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے زیادہ تر PDM جماعتیں مل کے جیت رہی تھیں۔ صرف کیا ایک ہفتے کے بیانیے سے عمران خان نے انہیں ہرا دینا تھا؟ ایسا نہیں ہونا تھا، اور بیانیہ بننا بھی نہیں تھا۔ بیانیہ بنا جب رات کو عدالتیں کھلوائی گئیں، جب فیصلہ ریورس کیا گیا اسپیکر کا، جب اس لیے ان کو یہاں بھیجا گیا کہ جہاں شہباز شریف آئیں بائیں شائیں کرتے تھے تو اسحاق ڈار سب چیزوں کو خود دیکھ رہے ہوں، اور ابھی بھی یہ معاملات ہیں کہ اصل فیصلے جو معیشت کے ہیں اس میں شہباز شریف کا کوئی رول نہیں ہے، اصل اسحاق ڈار کا ہی فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ کھل کر اتنے سامنے آ گئے ہیں، تو قانون سازی ہے بنیادی طور پر، تو ہر چیز کی کمیٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح خزانے کمیٹی ہوتی ہے کہ جس میں خزانے کے حوالے سے معاشی حوالوں سے جو بھی بات ہونی ہے وہ آئے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ سنتے ہیں، دفاع کی کمیٹی ہوتی ہے، خارجہ کمیٹی ہوتی ہے، ان میں یہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اچھا کیا کرنا ہے کس طرح، تو وہ پھر چیزیں سامنے آتی ہیں تاکہ پارلیمنٹ کا ایک طرح سے وقت بچ سکے، وہاں پر چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں، تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اس میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں فائنل ہو کر آ جاتی ہیں، پھر اسمبلی سے قانون وغیرہ پاس کروایا جاتا ہے، تو ان میں بڑی بحث ہوتی ہے۔ اب اس کمیٹی میں یعنی جس میں ساری PDM کے لوگ موجود ہیں، وہاں پر اسحاق ڈار کے حوالے سے بڑی سخت بات ہوئی ہے، بہت زیادہ بے عزتی کی گئی ہے اسحاق ڈار کی،
اور کہا گیا کہ جناب ہم نے حال ہی میں توہین پارلیمنٹ ایکٹ بھی آ گیا پاس ہوا ہے، وہ بھی ہے کہ جو نہیں مانے گا تو اس کے ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں. وارنٹس کی بات یہ گرفتار کر کے جناب پیش کیا گیا. اسحاق ڈار وزیر خزانہ جن کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں، ویسے انہوں نے جو حال کر دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آج تک کبھی پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں تھی. 38% مئی کے مہینے میں مہنگائی ہوئی ہے، جب پوری دنیا میں چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. آئل، گیس، روزمرہ کی اشیاء، گھی، ان کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. پاکستان میں مہنگائی 38% ہو گئی ایک مہینے میں. یہ ریکارڈ ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آنے ہیں. اس کے علاوہ جناب جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چین، سعودی عرب، UAE، وہ بھی اب نہیں مان رہے. مڈ جون میں کہا جا رہا ہے کہ $2 ارب سے زیادہ ہم نے چین کے واپس کرنے ہیں. کیا اب پھر وہ رول اوور کرے گا؟ پچھلے 6 مہینے سے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں، جن میں چین کی بھی انویسٹمنٹ ہے، ان کے ہم نے $1.5 واپس کرنے ہیں، وہ نہیں ہو رہے. اس سے پہلے شہباز رانا صاحب اپنے پروگرام ایکسپریس نیوز میں یہ خبر دے چکے ہیں کہ اب چین کی کمپنیاں بھی پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے میں، آربیٹریشن میں جانے پر سوچ رہی ہیں. تو ایسے حالات میں کیا چین دوبارہ آئے گا؟ ابھی IMF کے ساتھ تو معاملات تو ختم سمجھیں. اور پہلے اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر، IMF نو IMF ہم ارینج کر لیں گے، میں کوئی اور متبادل کروں گا. اب انہی کے ساتھ کام کرنے والی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں جناب، کوئی پلان بھی نہیں ہے. IMF کو منانے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، جو کہ خود کہا ہے عائشہ صاحبہ نے کمیٹی میں پیش ہو کے جی شہباز شریف وزیر اعظم نے خود فون کیا. ایک آخری کوشش تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام چیزیں ناکام ہو گئی ہیں. وزارت خزانہ ناکام ہو گئی ہے، اسحاق ڈار، تمام سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں IMF کو منانے میں. تو اب آخری کوشش شہباز شریف نے کی، IMF نہیں مانا. خود عائشہ صاحب بتا رہی ہیں کہ ہم نے شرائط نرم کرنے کا کہا، انہوں نے نرم نہیں کی. پاکستان آلموسٹ کو 55% آتا ہے پاکستان کا، تو ذمہ داری تو ایک لحاظ سے ان کی ہے. سو وی کانٹ سے کہ نہیں جی یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ساری PDM کی. نو ناٹ ایٹ آل، اٹ از بیسیکلی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نون لیگ میں سے ایک معصومانہ سی آواز آئی ہے، ایسے ایک معصومانہ سوال میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں. آنے والے وقت میں بھی یہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت ہی ہوگی ملک میں. دیکھنا پہلی بات تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے آئی وڈ سے کہ آپ دیکھیں ہم اپنے ملک کو، ہمارا ڈو یو تھنک کہ اس سارے ماحول کے اندر پورے ملک میں کوئی ایک شخصیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کہیں نہیں یار میں ان سب کو ایک... میرا سوال یہی تھا کہ پھر کیا وزیر اعظم نون لیگ میں سے ہوگا یا کسی اور کو چانس دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی دونوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا جائے، اور جس طریقے سے ان کا طرز حکمرانی رہا ہے 8 سے لے کے 18 تک، 88 سے لے کے 99 تک، 72 سے لے کے پھر 77 تک بھی، اور پھر 81 سے لے کے 85 تک جب نواز شریف وزدی پہلے وہ وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، پھر وہ چیف منسٹر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے ملک کو رول کیا نا، تو کوئی انہوں نے اچھی بنیاد نہیں ڈالی ملک کی. میں آپ سے کہوں ہم بہت، ہمارے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، ہمارے لوگوں کا بڑا IQ لیول بڑا ہائی تھا، اور اگر ان کے اندر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی اور وہ اپنے یعنی کہتے ہیں نا پرسنل انٹرسٹ سے، پارٹی انٹرسٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا ملک کا سوچتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور اب دیکھیں نا ہم بات کرتے ہیں 23-24 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، فارغ ریزرو کتنے ہیں 4.5 بلین کے. آپ نے اگلے جون تک آپ نے آلموسٹ کو $25 بلین ادا کرنے ہیں. جو منتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ نے IMF کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے IMF کی ساری شرائط کو تسلیم کیا، اور اس کے باوجود بھی ان کا جو وہ 6 بلین کا پیکج تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے نہیں دیا. سرٹلی وہ 30 جون کو اوور ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ دے سے کہ جی جو اب ہم اس کے بعد ان کے ساتھ وی آر گوئنگ ٹو نیگوشیٹ ود دیم. سو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ نون لیگ کہہ لیں یا PDM کہہ لیں، یہ بغیر کسی پلاننگ کے آئے اینڈ دے ٹک اوور دی گورنمنٹ، اینڈ دی اونلی ایم واز کہ انہوں نے اپنے کیسز کو کلیئر کرنا تھا، نیب کو انہوں نے ٹروتھ لیس کرنا تھا. اور آج دیکھیں نا ان 13-14 مہینوں کے اندر کوئی ایک قانون سازی ایسی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کوئی ایسی ڈسکشن دیکھی ہے ان کی جو عوام کے لیے ہو؟